اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو ہے، کیا ہمارا کھانے پینے کا کلچر دین کے مطابق ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم دین اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ سب دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقے دین ہیں، اس کی ٹائمنگ دین ہے، کیونکہ ہمیں قرآن میں جب یہ حکم کیا گیا کہ تم پیروی کرو میرے رسول کی، اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ تو پیروی کسی ایک شعبے میں نہیں ہوتی، زندگی کے ہر شعبے میں پیروی ہوتی ہے۔ تو کھانے پینے میں بھی آپ کی پیروی ہمیں اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھاتے تھے، کتنے اوقات کھاتے تھے، یہ کبھی غور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 وقت کھانا کھاتے تھے۔ ہم نے اس بنیادی طریقے کو ہی چھوڑ دیا کہ ہم نے دن کا کھانا اس میں شامل کر لیا، 3 ٹائم کھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ قرآن نے بھی اس پہ مضمون باندھا ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 62 ہے کہ جنتی کوئی آپس میں بیہودہ بات نہ سنیں گے، ان کا کلام سلام ہوگا اور ان کا رزق ان کو صبح شام میسر ہوگا۔ جملہ بھی چلا آ رہا ہے، بڑا پرانا کہاوت ہے کہ یار بس 2 وقت کی روٹی مل جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 3 وقت کا کھانا مل جائے، مگر کھانا ہم نے 3 وقت شروع کر دیا، جو سریعاً طریقہ رسول کے خلاف۔ حکیم سعید مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کا قول میں دہراتا ہوں یہاں۔ آپ فرماتے تھے کہ میری قوم اگر دوپہر کا کھانا چھوڑ دے اور چینی چھوڑ دے تو 60% ڈاکٹروں کی دکانیں، ہسپتال بند ہو جائیں۔ انسانی صحت کے لیے اتنا نقصان دہ ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوست کو دعوت پہ بلایا۔ جب دسترخوان چنا گیا تو سلیمان فارسی نے دہاڑتے ہوئے رونا شروع کر دیا، بے تحاشا روئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ سلیمان کیا ہوا، کیا ایسی بات ہو گئی، کیا ایسا خراب کام ہو گیا جو تم اتنا روتے ہو؟ انہوں نے کہا، عمر تم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی، تم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی۔ میں نے کون سی سنت چھوڑی ہے؟ کہ تمہارے دسترخوان پہ 1 سے زیادہ طرح کا کھانا ہے، 1 سے زیادہ طرح کا کھانا ہے، اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا سورج طلوع نہیں ہوا کہ آپ نے 1 دن میں 2 طرح کا کھانا کھایا ہو۔ بظاہر ہمیں اس میں کوئی دین کی بات نظر نہیں آتی، مگر کتنی بڑی بات موجود ہے کہ طریقہ رسول کی سریعاً نفی ہو رہی ہے کہ دسترخوانوں پہ کئی قسم کا کھانا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کلچر ہے جو ہم بدل رہے ہیں، اور وہ کلچر تھا جو ہمیں اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا تھا۔ ہم نے کلچر کو بدل دیا، 1 دن میں کئی طرح کا کھانا کھاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھیں، کیا انسانی صحت کے لیے 1 دن میں کئی طرح کا کھانا مفید ہے؟
کیا معدہ اس کو پوری طرح بر وقت ہضم کر پاتا ہے؟ کیا وہ آپ کا جزو بدن بن جاتا ہے؟ ہر بندہ، ہر ڈاکٹر یہ کہے گا کہ نہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، مگر ہم سب اس پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کو شان سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں، ٹور سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ طریقہ رسول کی مخالفت ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ کھانے کی بات ہے، عام سی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، یہ 2 انگلیاں اور انگوٹھا جوڑ کے۔ کتنا بڑا نوالا بنتا ہوگا اس سے، کتنا زیادہ کو کھا پائے گا اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر کھاتے تھے، مختصر ترین خوراک استعمال کرتے تھے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن میں صرف 3 نوالے کھاتے تھے، اتنا کم کھاتے تھے۔ ایک طبیب نے آ کے شام سے، یہودی طبیب تھا، مدینہ منورہ میں مطب کھول لیا، مہینے بھر سے زیادہ گزر گیا، ایک مریض بھی نہ گیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا، اللہ کے نبی، آپ نے اپنے لوگوں کو میرے پاس آنے سے کیوں روک دیا؟ آپ نے فرمایا، تمہیں کس نے کہا؟ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا، لوگ آتے نہیں ہیں۔ فرمایا، یہاں تمہارے پاس لوگ نہیں آئیں گے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کوئی پیٹ بھر کھاتا نہیں ہے۔ تو کم کھانے کو کملی والوں نے صحت کا نسخہ قرار دیا۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ جو کھانا ایک شخص کو ایک ہفتے میں کھانا چاہیے، ایک دن میں کھاتا ہے۔ تو کیا کھانے والا رات کو تہجد کے لیے اٹھ سکے گا، جاگ سکے گا؟ اس کی تو نیند ہی اسے نہیں چھوڑے گی۔ اس کا کھانا جو ہے اس کو نمازوں میں مانے آ جائے گا، عبادت میں مانے آ جائے گا، کام کرنے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ تو پتہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو کھانے کا کلچر بھی دین کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ چکنائی سے اتنا اجتناب کیا کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں تلی ہوئی چیزیں کھائیں، اور ہمارے ہاں ہم کھاتے ہی تلی ہوئی چیزیں ہیں۔ مطلب ہر وہ فعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، بالکل مختلف۔ جی پھر آپ دیکھیں آپ کے لاہور میں تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو، اور ہم صرف باریک کھا رہے ہیں۔ تمام میدے کی آئٹمیں، بسکٹ ہو، رس ہو، ڈب روٹی ہو، بند ہو، کیک رس ہو، جو بھی ہو، اور تمام نان روگنی ہو اور آلو والا ہو اور قیمے والا ہو، جیسا مرضی ہو، سب میدے کا۔ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ رسول اللہ کی ناپسندیدگی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو باریک کھانے کو منع فرمایا۔ اور آپ دیکھ لیں آج جتنی معدے کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر کے عوارض ہیں، اس میں اس معدے کے کھانے کا بہت بڑا دخل ہے۔ مغرب والوں نے جنہوں نے یہ میدے کی ڈب روٹی اور بسکٹ ایجاد کیے تھے، وہ میکسیمم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ یا وہ سوجی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا چوکر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں سفید آٹا کھایا جاتا ہے، اس میں سے چھان نکلا ہوتا ہے، فائبر ہوتا ہی نہیں، وہ بے شمار بیماریاں ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیوں بغاوت کر رہے ہیں ان قوانین سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ ہمیں کوئی دقت ہے؟ ہمیں کوئی مجبور کرتا ہے کہ لازمی آپ نے یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں کھانی ہیں؟ پھر شادی بیاہ پہ کتنا مار اڑاتے ہیں، کتنا ضائع کرتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں، کیا اس طرح کھانا بتایا؟ کھانے کا پورا ادب ہے، احترام ہے
کیونکہ اس سے آپ کی زندگی متعلق ہے. آپ زندہ رہتے ہیں کھا کر، صحت مند رہتے ہیں کھا کر، اور اسی کھانے سے اگر آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کی صحت خراب رہنی شروع ہو جائے، کیا یہ بے دینی نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے، آپ نے معاشرے کو گلزار بنانا ہے، آپ نے دین کی دعوت دینی ہے. بیمار آدمی کیسے کرے گا یہ سب کچھ؟ اس کے لیے کب پاسبل رہ جائے گا؟ اپنی صحت کی حفاظت عین دین ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے معمولات کو ٹھیک کریں، کھانے کے کلچر کو بدلیں، اسراف کو چھوڑیں. اسراف بڑے گناہوں میں سے ہے. اسراف بڑے، دونوں گناہ ہیں، کنجوسی بھی گناہ ہے، اسراف بھی گناہ ہے. طریقہ رسول میں آئیں، وقت پہ کھائیں، تھوڑا کھائیں، چکنائیوں والا نہ کھائیں. چکنائی کے بارے میں تو آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں اونٹ ہی کا دودھ ہوتا تھا، بکری کا. اب جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس میں پانی ملوا دیتے ہیں. حالانکہ بکری کے دودھ میں یا اونٹنی کے دودھ میں اتنی چکنائی بھرپور نہیں ہوتی جو گائے یا بھینس کے دودھ میں ہوتی. اس کے باوجود آپ اس میں پانی ملواتے ہیں اور لوگوں کو پیش فرماتے ہیں تاکہ اس کے اندر کی جو چکنائی ہے وہ زیادہ لوگوں میں پھیل جائے. کہ چکنائی سب سے بڑی بیماریوں کا سبب ہے. آپ نے مکمل طور پہ چکنائی کے خلاف کام کیا ہے. ابھی کبھی بھی آپ نے چکنائیاں اس طرح استعمال نہیں فرمائی. اب لوگ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، جانوروں کی، بکرے کی دستی کا، مگر یہ نہیں بتاتے کہ کتنے عرصے میں نصیب ہوتی تھی. 2 3 مہینے گوشت نصیب ہی نہیں ہوتا تھا، بہت ریئر ہوتا تھا. تو ہم تو روز کھاتے ہیں. 2 دن گوشت کا ناغہ ہو جائے یا نہ آ سکے تو گھر میں مشکل پڑی ہوتی ہے. پتہ لگتا ہے بھئی بھوکے رہ رہے ہیں سارے، کھائے نہیں کسی نے کچھ. تو ہمیں اعتبار بدلنے ہیں اپنے. اگر ہمیں صحیح فیض اٹھانا ہے نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے بچ جائیں، مسائل سے بچ جائیں، اخراجات کے بوجھ سے بچ جائیں، تو دینی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. دینی طریقے سے مراد طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا کھانا، وقت پہ کھانا، اور چکنائیاں استعمال نہ کرنا، یہ طریقہ رسول ہے. سادہ خوراک اور باریک نہ کھانا. ہمیں تو باریک کھانے کے لیے تو جہاد کی ضرورت ہے. جس طرح یہ ہمارے ہاں پھیلا ہے اور ہر دوسرا شخص معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہے. بہت بری طرح ہمارے ہاں یہ پھیلا ہے اور اس نے ہمیں بلکہ ذلیل کر کے رکھ چھوڑا ہے. اتنے مریض ہیں، جوان بچے معدے کے مریض ہیں، نوجوان آدمی معدے کے مریض ہیں، بوڑھے جوان عورت سب معدے کے مریض ہیں. ہر آدمی آتا ہے گیس بنتی ہے جی، پیٹ میں خرابی ہے جی، قبض ہے جی، معدے کی بیماریوں کا تذکرہ ہے. اگر صرف خوراک کا نظام بدل دیں، کم کر دیں، وقت پہ کر دیں، چکنائیوں سے پرہیز کریں، باریک کھانے سے پرہیز کریں، تو طریقہ رسول میں داخل ہو جائیں گے اور بہترین صحتیں پائیں گے. اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو.